تم ساتھی کا ان کے آنے سے قبل ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ مقرر عظیم آتا ہے جانے مجھ سے رحیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے جانے مجھ سے رحیم آتا ہے، اہل محفل ارشاد کرنے کی طرف کا شمیم آتا ہے۔ اسی قول کے ساتھ میں سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور ہم اور آپ ہم سبوں کو اپنی نورانی بیانات سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ البشیر الرزاق القادر الذی جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمد الحاضر والناصر وعلى آلہ وصحبہ الطاہرین المطہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شجاعت بھی ہے، اور خوب خوب لوگوں سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ کا مستعد جافزہ سنانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکہ والے، نمکہ والے، حضور پرنور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تحفے درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، پہلے پروردگار عالم نے صرف مومنوں سے خطاب فرمایا، یہ قابل غور لفظ ہے۔ اللہ نے صرف مومنوں سے کہا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے صاحب ایمان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو ایمان والا ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ اب خدا سے جو ڈرا، نمازیں پڑھا، روزے رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، سارے اعمال کیا، جب یہ خدا کے ڈر کا اظہار کیا، ایک بندے مومن اللہ سے ڈرتا ہے تو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے، غیبت سے پرہیز کرتا ہے، چغلی سے پرہیز کرتا ہے، اور نماز کی پابندی کرتا ہے، رمضان آئے تو روزہ رکھتا ہے، مال کے نصاب ہے تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دیتا ہے، زیادہ مال ہے تو اس کے ساتھ اوپر حج فرض ہے، سال میں پوری زندگی میں ایک بار آدمی حج میں چلا جائے، حج کی فرض ادا ہو جاتی ہے۔ اب یہ نماز پڑھا، روزہ رکھا، تمام گناہ کبائر و صغائر سے بچتا رہا، تمام نیک اعمال کیا،
اب اس اعمال کو سیو کیسے کرے گا آدمی؟ اور آدمی اپنے دولت کما لے اور بہت سارے ایسی قیمتی چیزیں حاصل کر لے اپنی محنت اپنی کسب کی بنیاد پر، پھر ان چیزوں کو آدمی محفوظ کیسے کر سکے، اس کی حفاظت کیسے کر سکے، اس کو سیو کیسے کر سکے؟ اب جب آدمی دنیا دار ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے آدمی کے پاس اگر لاکھوں روپے ہو، جیب میں اگر آپ کے 10-20 روپے ہوں، آپ یہاں سے کٹک جائیں، شاید کہ 1 یا 2 بار آپ کے جیب تک ہاتھ نہیں پہنچے گا، اسی جیب میں آپ کے 50,000 روپے ہوں، آپ کٹک تک جائیں گے تو آپ 10 مرتبہ جیب میں ہاتھ ماریں گے، جیب میں روپے سلامت ہیں کہ نہیں؟ یہ اصول ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، کیونکہ میرے جیب میں پیسے ہیں، کسی چور کی نظر تو نہیں لگ گئی، کسی بدماش کی نظر تو نہیں لگی کہ گاڑی میں چلا رہا ہوں، ذہن میرا روڈوں پہ سڑکوں پہ ہے، کسی اور کی نظر لگی اور وہ ہاتھ صاف کر لے، جیب خالی کٹک پہنچنے ملے۔ تو آپ کو ایک ذہن ہے میرے جیب میں 50,000 روپے ہیں، حفاظت کے ساتھ مجھے کٹک پہنچنا ہے۔ یہ دنیا کے پیسے کو اگر آپ کے پاس سونے ہیں، چاندی ہیں، آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، آپ یوں ہی گھر کے آنگن میں نہیں چھوڑ دیتے، ان تمام اچھی اچھی قیمتی چیزوں کو آپ گھر کی اچھی جگہ پہ جہاں پہ اس کی حفاظت ہو سکے، گوڈریج میں پھر ایسی بھی تاک ہوتی ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سیکرٹ چیز رکھی جاتی ہے، جہاں خاص چیزیں رکھی جاتی ہے، الماری کے اندر بھی خاص جگہ بنائی جاتی ہے جہاں اچھی قیمتی چیزیں رکھی جا سکے، تاکہ عام انسان کی نظر وہاں نہ پڑے، صرف جو رکھا ہے وہی جانے۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اصول ہے کہ آدمی دنیا کی چیزوں کی حفاظت کیسے کرے گا۔ آدمی بڑے ہی سوچ سمجھ کر دنیا کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ بلا تمثیل آپ سمجھیں، آپ نے نماز خوب پڑھی، ایمان لانے کے بعد آپ پر نماز فرض تھا، آپ نے نماز خوب پڑھا، زکوٰۃ وقت پہ ادا کیا، حج فرض ہوا تو آپ نے حج بھی کیا، آپ نے تمام دیگر نوافل بھی کیے، تمام گناہ کبائر و صغائر سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا، اسے اجتناب بھی کیا، پرہیز بھی کیا، مگر یہ تمام نیک اعمال اب اس کو بچا کر لے کر قبر میں جانے کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟ اگر کوئی آپ زندگی میں ڈس بیلنس ہو گئے، آپ میں زندگی میں آپ کے ذہن بگڑ گئے یا بروں کی سنگت آپ کے ہاتھ چڑھ گئی اور پھر کسی کے آپ ہاتھ چڑھ گئے تو پھر آپ کے عقیدہ ایمان پہ کبھی خرابی آ گئی، پھر یہ آپ کے پچھلے تمام ریکارڈ جو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی آپ نے صدقہ کیا، خیرات کیے، نوافل پڑھا، تمام گناہ کبیرہ صغیرہ سے آپ بچتے بھی رہے، وہ سارے اعمال یک لخت برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کو بچائیں گے کیسے؟ دنیا کی آپ چیزوں کی حفاظت چوروں سے کر سکتے ہیں، ڈاکوؤں سے کر سکتے ہیں، آپ ظالموں سے کر سکتے ہیں، چوروں اچکوں سے آپ دنیا کی سامان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، جو آپ کے نیک اعمال ہیں، اس کی حفاظت ہوگی تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے اب اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ڈر میں اے ایمان والو اب اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، زکوٰۃ دو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حج کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ ساری باتیں ہو گئی، اب آگے بچانے والی بات ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب ان اللہ کے ولیوں کے دامن سے جڑ جاؤ گے، تمہارے اعمال سیو ہو جائیں گے، تمہاری نماز سیو ہو جائیں گی، کیونکہ جب اللہ کے ولی کے دامن سے آدمی جڑ جاتا ہے، ولیوں کی صحبت میں رہنے لگتا ہے، اور جب ولیوں کو ماننے لگتا ہے، ان کی محبت میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس ولی کے صدقے اس کی ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اس بندے کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان سیو ہے، اعمال سیو ہے، اور ایمان خطرے میں ہے پھر سارے عمل برباد ہیں۔ تو ایمان پہلے سیو ہے، اب ولی کے دامن سے جڑنا،
کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جانا اس بات کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالی اس ولی کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں انسان بے شمار لوگ آئے، آنے جانے کا سلسلہ صبح قیامت تک کے لیے سلسلہ جاری رہے گا، مگر آنے والوں میں اللہ کے کچھ منتخب بندے آتے ہیں، کچھ چنندہ بندے آتے ہیں جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ بہت سارا کام رکھتا ہے۔ وہ آتے ہیں قوم کی ہدایت کے لیے، قوم کو رشد و ہدایت کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے زمین پر آنے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھتے، وہ قوم کے درمیان رہتے ہیں، قوم کی اصلاح کرتے ہیں، قوم کو صحیح راہ دکھاتے ہیں، قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے وہ آتے ہیں جس کے لیے وہ اللہ ان کو بھیجتا ہے، اور قوم کے درمیان رہ کر قوم کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر تشریف لائے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں شہر جیلان میں۔ آپ کی عمر شریف جب شباب کی منزل پر آتی ہے، آپ نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی، میری والدہ مجھے اجازت دیں، قافلہ بغداد جا رہا ہے، میں بغداد جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا بغداد کیوں جاؤ گے؟ کہا ماں علم دین حاصل کروں گا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اجازت دی، اور 40 قافلہ جو جا رہا تھا 40 افراد پر مشتمل، آپ نے اس کے حوالے کیا، اور پھر وہ قافلہ سرکار غوث پاک کو لے کر چلنے لگے۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو وصیت کی، کہا بیٹا یہ وصیت رہی، یہ نصیحت رہی، میں آپ کے بغل پر آپ کے صدر کے نیچے ایک اشرفی رکھتی ہوں، اس کے تھیلے پر یہ ایک تھیلے رکھتی ہوں جس تھیلے میں 40,000 اشرفیاں ہیں، بیٹا اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، بیٹا معاملات بہت ہوں گے، اور یہ اشرفیاں جو تمہیں میں دیتی ہوں اس کی بڑی حفاظت کرنا۔ 40 اشرفیاں سرکار غوث پاک لے کر راستے میں نکلتے ہیں۔ آپ کو پورا واقعہ یہ معلوم ہوگا، آپ نے 12 ان میں سے سنا ہوگا۔ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بچپن کا زمانہ ہے، تعلیم کے لیے نکل رہے ہیں، پیسے کی بڑی حاجت ہوتی ہے، اثناء سفر میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے، اس دوران سارے قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ بس سرکار غوث پاک سے ایک ڈاکو پوچھتا ہے پیارے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ سرکار غوث پاک ہنستے ہوئے کہتے ہیں ڈاکو کیا سوچتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا 40 اشرفیاں تمہارے پاس ہے؟ ڈاکو لگا کہ بچہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اپنے سردار سے جا کر کہا ایک بچہ قافلے میں ہے جو چھوٹ گیا ہے، جسے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا، اس سے پوچھ تاچھ بھی نہیں کیا، اور میں چلتے چلتے اس بچے سے پوچھ لیا، وہ بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا اس بچے کو پکڑ لو۔ اس بچے کو بلایا گیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ڈاکو کے سردار کے پاس پہنچے، کہا بیٹے تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث پاک نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ نہ 40 اشرفیاں۔ وہ کہاں ہے؟ نہ صدری کے نیچے، کہا اندر ہے چھپا کے۔ اتنے اندر کس نے رکھا؟ نہ میری ماں نے۔ پھر بتایا کیوں؟ میری ماں نے کہا تھا بیٹا جا تو رہے ہو سفر میں، جا رہے ہو بغداد، کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹا مصیبتیں بہت آئیں گی، وقت بہت ایسے نازک آئیں گے، اور بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں اپنی ماں کی اس وصیت کو نصیحت پہ عمل کیا، اس لیے جھوٹ نہیں بولا، میری ماں نے منع کیا تھا۔ سرکار غوث پاک کے ان جملوں پر وہ ڈاکو بڑا حیرت زدہ تھا۔ ایک بچہ ہے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں ٹالتا، اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہتا ہے، تو پھر میں تو ان تمام فوج کا لیڈر سردار ہوں، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں۔ جب ایک بچہ خدا کے خوف سے ماں کی نصیحت پر وصیت پر عمل کرتا ہے، اب وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا، بول کر اپنے مال بچا سکتا تھا۔ ڈاکو کا یہ کہنا کہ بچے تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، نانا کا نام کیا ہے؟ سرکار غوث پاک نے اپنے بزرگوں کے نام بتائے۔ اللہ اس مقدس نام میں وہ تاثیر رکھی ہے، اس نام میں بڑی برکتیں ہیں۔ نام سنتے ہی وہ ڈاکو کہتا ہے کہ بیٹا وہ دور کی بات ہے،
نہ دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم سیکھنے، دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا تھا۔ سرکار غوث پاک سے وہ کہتا ہے بچے اب وہ بات تم بغداد بعد میں جاؤ گے، پہلے بیٹے پہلے مجھے توبہ کرا کر صحیح طور پر مجھے مومن بنا دیا جائے۔ وہ ڈاکو نے سرکار غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کیا، اپنے برے اعمال سے توبہ کیا، اور پھر سارے مال کو تمام ڈاکوؤں کے تمام افراد نے آپ کے ساتھیوں میں بانٹ دیا۔ ڈاکو کے تمام لوگوں نے دیکھا جب ہمارا سردار توبہ کر چکا ہے پھر ہم کیوں نہ توبہ کر لیں، جب سردار ہی سے بھاگ گیا ہے، یہ جماعت چھوڑ دیا ہے۔ اور اس ڈاکو کے سردار نے کہا جس کو یہ بات سمجھ آتی ہو، جس کو اس بچے کی نصیحت سمجھ آتی ہو، وہ توبہ کر لے۔ آپ کے ہاتھوں پر ابھی سفر میں ہے، ابھی لوگوں کو توبہ کراتے جا رہے ہیں۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بغداد پہنچنے سے پہلے یہ لوگ توبہ کیے، اللہ نے آپ کی دعا سے ان 40 لوگوں کو بھی، ان ڈاکوؤں کی جماعت کو بھی اب اللہ نے تمام کو تمام ولی بنا دیا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہترین عالم دین تھے۔ آپ ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، شریعت کے ایسے 4 امام گزرے، ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، دوسرے حضرت امام مالک ہے، تیسرے امام شافعی ہے، چوتھے امام حنبل ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پر پہنچتے ہیں۔ جو ہی پہنچتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک شق ہو جاتی ہے، آپ کی قبر مبارک مزار شریف کھل جاتی ہے۔ پھر آپ قبر مبارک سے باہر نکلتے ہیں، نکلنے بعد سرکار غوث پاک سے گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بیٹے عبد القادر میں اس انتظار میں تھا کوئی ایسا قابل بندہ یہاں حاضر ہو، میں جو سینے میں علم لے کر اپنے مزار پہ لیٹا ہوں اسے دے سکوں۔ میں دنیا میں جب تک حیات سے رہا اس طرح قابل بندہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں انتقال کیا، وصال کیا، اپنے مزار پہ آ گیا۔ میں اپنے مزار پر لیٹے لیٹے انتظار کر رہا تھا کوئی ایسا بندہ آ جائے جسے میں اپنا تمام علم اس کے سینے میں دے دوں۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ جب وہ پہنچے، ان کی قبر مبارک کھلی، وہ باہر تشریف لائے، سرکار غوث پاک سے سینہ ملایا، سینے سے سینہ ملایا، معانقہ کیا، مساوا کیا، کہا میں عبد القادر نے وہ تمام علم جو اللہ نے اپنے فضل سے اپنی قدرت کاملہ سے مجھے عطا کیا تھا وہ سارا علوم میں تمہارے سینے میں عطا کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے سینے سے سینہ ملایا اور تمام علم کو ٹرانسفر کر دیا، ادھر سے ادھر چلا گیا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ حنبلی المسلک پہ زندگی گزارے اور اسی پر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ اللہ کا ولی اپنی جگہ، آج بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر زندہ ہے، اپنی مزار پر اللہ نے ان کو حیات دی ہے۔ ایسے زندہ ہیں کہ ہم زندوں کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہم سلام کریں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اس لیے آپ یہ دیکھیں حضور کی حدیث پاک ہے، اور ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ہے بغداد میں، ہم سلام یہاں کریں وہ کیسے سنیں گے؟ سرکار غریب نواز ہیں اجمیر شریف میں، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کے دور کا سفر ہے۔ سرکار غوث پاک بغداد شریف یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر کے دور سفر ہے، اور پھر اتنی دور سے ہم یہاں سے سلام کریں حضور غوث پاک کیسے سنیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، بڑی آسان انداز میں آپ کو جواب دوں۔ حدیث پاک ہے بخاری، مسلم، صحاح ستہ کی اکثر کتب میں آپ یہ حدیث پاک پڑھیں، حضور فرماتے ہیں جو میری امت کا کوئی فرد رات میں وضو بنا کر سو جائے، رات میں وضو کر کے سو جائے، جب وہ بندہ سوتا ہے، جب انسان رات میں وضو بنا کے سو گیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی روح عرش اعظم پر ہوتی ہے، اس کی روح عرش اعظم پر ہوتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندے مومن وضو بنا کر سوتا ہے اس کی روح عرش اعظم پر چلی جاتی ہے۔
اب اس کی روح عرش اعظم پر ہے. اب ایک بندہ مومن وضو بنا کر سویا, وضو کر کے سو گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی, اس کی روح حدیث پاک کے مطابق عرش اعظم پر چلی گئی. ایک دوسرا بندہ آیا, اس کی آنکھ وہ لگی ہے, آ کر دروازہ کھٹکھٹایا, اس کی روح کہاں تھی؟ عرش اعظم پر. کھٹکھٹایا گیا سامترا پور پہ. اس کی روح کتنی دور پہ سنتی ہے؟ یہاں سے زمین سے آسمان کی دوری 500 کلومیٹر, 500 سال کا راستہ یہ ہے. یعنی ایک گھوڑ سوار اگر چلے, بڑا تیز رفتار گھوڑ میں چلے گا, تو پھر 500 سال کا یہ ڈسٹانس اس کو لگے گا, وقت لگے گا پہنچنے میں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال, یعنی یہ 7 آسمان وہ پہنچتے پہنچتے اس کے اوپر عرش اعظم, اس کے اوپر بیت المعمور, بیت المعمور کے اوپر عرش اعظم. اب وہاں پہنچنے کے لیے 3500 سال کے رفتار کا وقت لگے گا. اتنا لمبا وقت گزارنے کے بعد آدمی عرش اعظم پہنچے گا. اس کی روح عرش اعظم پر. دروازہ کھٹکھٹایا گیا سامنترا پور پہ. اس کی روح سن رہی ہے کہاں پہ؟ عرش اعظم پر. حدیث پاک مقال رسول کے مطابق ایک مومن کی روح عرش اعظم پر چلی گئی. اب یہاں کھٹکھٹایا گیا دروازہ, اس کی روح وہاں سن رہی ہے. اب انسان سو رہا ہے سامنترا پور پہ, اس کی روح عرش اعظم پر ہے. کتنی قوت سماعت بڑھ گئی, کتنی قوت سماعت, سننے کی طاقت اتنی بڑھ گئی. آدمی سو رہا ہے یہاں پر, اس کی روح سن رہی ہے عرش اعظم پر. ایک بندے مومن, ایک عام مومن بندہ, ایک کلمہ گو اسلام کا ماننے والا, ایک کلمہ پڑھنے والا, ایک مسلمان جب یہاں وضو بنا کر سوتا ہے, اس کی روح عرش اعظم پر سنتی ہے. ایک عام مومن کے سننے کا یہ عالم ہے, واللہ کے ولی کا عالم کیا ہوگا, ولیوں کا عالم کیا ہوگا, شہیدوں کا عالم کیا ہوگا. جب ولی کا یہ عالم ہے کہ یہاں سے ہم کہیں وہ بغداد میں سن لیں, جب ولی کا یہ عالم ہے, نبی کے صحابہ کا عالم کیا ہوگا. تو نبی کے صحابہ کا اتنا اونچا درجہ ہے, تو نبی کے خود نبی کی ذات کا عالم کیا ہوگا, نبی کے قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, اللہ کے نبی تشریف فرما ہے. حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھل گئے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھل گئے. حضور یہاں تشریف فرما ہے, آسمان کے دروازے کھلے, حضور یہاں بتا رہے ہیں. حضور اس کے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور وہاں کی کنڈی کھلنے کی آواز بھی سماعت کر رہے ہیں. میرے نبی کی قوت سماعت بھی لاجواب, میرے مصطفیٰ کی قوت بصارت و بصیرت بھی لاجواب, میرے مصطفیٰ کے قوت لامسہ بھی لاجواب, میرے مصطفیٰ کی قوت لمس بھی لاجواب, میرے مصطفیٰ کی جسم اقدس کی ہر ایک چیز لاجواب ہے. حضرات سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بے شمار ایسی کرامتوں کا صدور ہوا, بے شمار کرامتوں کا صدور ایسے ہوا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اٹھتے تو کرامتوں کا صدور ہوتا, بیٹھتے تو کرامتیں ظاہر کرتے, بولتے تو کرامتیں ظاہر کرتے. حضور غوث پاک اس طرح ولی ہے کہ پچھلے انبیاء کرام جتنے آئے, مبیس 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے, ان میں ان کی امتوں میں ایسا ولی کبھی نہیں پیدا ہوا. ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے, رسولان اعظام تشریف لائے, ان کی امتوں میں ایسا ولی پیدا نہیں ہوا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے سرکار غوث پاک کو پیدا فرمایا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑے پیر جیسا پیر ہمیں عطا کیا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی کے تعلق سے آپ دیکھیں کس عظیم ہستی اور کس عظیم منصب پر یہ فائز ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں, رات میں ان کے والد کے خواب میں, ماں کے شکم میں جلوہ گر ہیں, رات میں ان کے والد سوتے ہیں,
حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے ہیں، خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، اے ابو صالح تم سو رہے ہو، آج تمہارے گھر میں ایک بیٹا آنے والا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، جس کا نام شیخ عبد القادر ہوگا۔ سرکار حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے، گھر پہنچتے ہیں۔ جب آپ اپنی عبادت خانے جہاں یہ اپنی عبادت کرتے تھے، جس روم میں یہ آرام کرتے تھے، اس گھر سے اپنے اس گھر کو جاتے ہیں جہاں ان کی اہلیہ آرام فرما تھی، وہاں پہنچے، خوشخبری سنے، کہا اللہ کا شکر ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بچے کا نام عبد القادر رکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ خواب تشریف لائے، ابو صالح تم سو رہے ہو، تمہارے گھر میں بیٹا عبد القادر آ رہا ہے۔ نبی آ کر ان کی بشارت سنا رہے ہیں، نبی آ کر جن کی آنے کی بشارت سنا رہے ہیں، آنے والا بچہ عام بچہ نہیں ہے، ولیوں کا تاجدار آ رہا ہے، ولیوں کا سردار آ رہا ہے۔ اب دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم ذات ہے، یوں ہی کوئی سنی کوئی بریلوی غوث پاک کی نیاز نہیں دلاتا۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، جو سینہ جو دل خدا کو پسند لگتا ہے، اس سینے میں اس دل میں اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم غوث پاک کا ذکر جمیل کرتے ہیں، ان کے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اس زندگی کے کارنامے کو بیان کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں جھوم کر برسا کرتی ہیں۔ اب اللہ فرماتا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، ان قریب ہم ان کے دلوں میں اپنے نیک بندوں کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، یہ بظاہر ہماری زبانی دعویٰ نہیں ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے، خدا کی توفیق سے ہمارے سینے میں اللہ کے ولیوں کی پیار اور محبت بسی ہوئی ہے۔ یہ فضل خداوندی ہے، یہ فضل مولا ہے کہ ہمارے سینے اللہ کے ولیوں کی محبت ہے۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ اس اہم واقعے سے آپ ان کی زندگی کو آپ سمجھیں، کس عظیم مرتبے پہ آپ فائز تھے، کس عظیم مرتبے پہ آپ فائز تھے۔ ایک بار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو طلب کیا، 2 صحابہ کرام کو بلایا، میرے نبی نے اپنا پیرہن سے اپنا جبہ شریف دیا، کہا عمر اور علی اسے یہ جبہ لو، کرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، کرن میں ایک میرا دیوانہ رہتا ہے، اسے لے کر دے دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس جبے کو لیتے ہیں، کرن آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دونوں بزرگ نکلے مدینہ شریف سے، کرن آئے، دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ الکریم دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ محو عبادت ہے، عبادت مستغرق ہیں۔ آپ نے نماز اپنی عبادت سے فارغ ہوئے، جب عبادت سے فارغ ہوئے، چہرہ پھیرا تو دیکھا 2 صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، ان سے ملے، کہ آنے کا مقصد کیا ہے، سلام و کلام کیے، اس کے بعد خیریت ہوئی، پوچھا آپ دونوں کیسے آئے میرے پاس، کہا کہ ہمیں اپنے نبی نے بھیجا ہے، حضور نے بھیجا ہے کہ انہیں جا کر میرے اویس کو جا کر میرا جبہ دیا، ہم جبہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے۔ اس میں حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی نے ان سے سوال کیا، تم نبی سے اتنی چاہت کرتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو، نبی سے اتنی محبت رکھتے ہو، کیوں نہیں کرنے سے مدینہ آ جاتے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں نبی کا بڑا عاشق ہوں، بڑا چہیتا ہوں، اور مدینہ کیوں نہیں آتا؟ آپ یہ جان لیں، حضرت عمر فاروق سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں حضور کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ وہ دونوں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ نبی کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے، جبکہ صحابی رسول ہیں، نبی کے پیچھے وہ اقتداء کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
نبی کے سامنے بیٹھ کے نبی کا بیان سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، نبی کا خطبہ سنتے ہیں، مگر وہ صحابی رسول ہو کر کہتے ہیں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت اویس قرنی کہتے ہیں سنو، میرے مصطفیٰ کو کوئی دور سے دیکھتا نبی کے دونوں ابرو ملے ہوئے دکھتے، جب قریب آ کر دیکھتا نبی کے دونوں ابرو جدا جدا دکھتے۔ اب صحابی رسول کہتے ہیں اویس جانتے ہو ہم کیوں نہیں نبی کے ابرو پہ غور کر سکے؟ کیوں نہیں غور کر سکے؟ نہ نبی کے چہرے کی وہ نورانیت ہے، نبی کے چہرے کی وہ تمازت ہے، نبی کے چہرے کی وہ نورانی کرنیں ہیں جو ہم نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں ہمیں ہمت نہیں ہوتی نبی کے پیشانی کو نگاہ بھر کے دیکھ سکیں، ہم اپنی نگاہیں نبی کے چہرے پہ جما نہیں سکتے، حضور کے چہرے پر ہم اپنی نگاہ کو جما کر رکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں نبی کے ابرو پر غور نہیں کیا۔ تم قرن میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے ابرو پر غور کر لیے۔ کیا عشق کا مجاز ہے، کیا محبت کا مجاز ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اویس قرنی نے اس جبے کو لیا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ سرکار غوث پاک کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ سرکار غوث پاک کے صدقے یا اللہ ہماری زندگی سنوار دے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا کا جو مزاج ہے ہم نے یوں نہیں کر لیا، ہم اپنے اکابرین سے سنا یا ان کو دیکھا، جو آج ہیں اکابر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، جو گزشتہ زمانے میں گزر گئے وصال کر گئے، ہم ان کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، ان کے طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے سے کوئی ایجاد نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت اویس قرنی اس جبے کو لیا، جبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، نبی کے اس جبے کو پہن کو لیا، لے کر سامنے رکھا، دعا کی پروردگار اس جبے رسول کے صدقے اس کے توسل سے اویس قرنی دعا کرتا ہے مولا اس جبے رسول کے صدقے، اس پیراہن رسول کے صدقے مولا میرے نبی کی امت کی مغفرت فرما دے۔ رو رو کر دعا کرنے لگے، جب رو رو کر دعا کرنے لگے آواز آئی اے میرے اویس، اے میرے بندے، اب میں تمہاری دعا سے میرے نبی کی آدھی امت کی مغفرت کر دیتا ہوں، تمہاری دعا کی وجہ سے، تمہاری سفارش کی وجہ سے میں آدھی امت کی مغفرت کر دیتا ہوں، آدھے کو بخش دیتا ہوں، آدھے کو باقی رکھتا ہوں۔ ایک بندہ میرا آئے گا، اس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہوگا، وہ آئے گا، وہ نبی کی امت کی مغفرت کی دعا کرے گا، اس کی دعا سے میں آدھی امت کو بخش دوں گا۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں اے پروردگار عالم، وہ بندہ کیسا ہوگا جس کے آنے کے بعد وہ دعا کرے گا، اس کی دعا سے اللہ تو آدھی امت کو بخش دے گا، وہ بندے کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پروردگار عالم کہتا ہے اے میرے اویس سنو، اس بندے کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہوگا، وہ بندہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا، وہ بندہ جب چلے گا تو لاکھوں کا مجمع پیچھے ہوگا، اسے اگر 70 لوگ دعوت دیں تو رمضان کی افطاری کی دعوت، تو 70 کی دعوت قبول کر لے اور 70 مریدوں کے گھر میں افطار میں پہنچ بھی جائے۔ ایسا ہوگا کہ پروردگار ایسا بندہ ہوگا؟ ہاں پروردگار وہ بندہ آئے گا کب؟ رب نے فرمایا اور جاننا چاہتے ہو میرے اویس؟ بغداد کی جامع مسجد ہوگی، وہ جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوگا، جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے عالم جب شباب کے عالم پہ آئے گا، خطبے دیتے دیتے وہ جوش پر آئے گا، میرا عبدالقادر یہ کہے گا کہ تمام اولیاء کی گردن پر اس کا پیر ہے، اس کا قدم ہے، جتنے اولیاء گردن جھکا لیں گے سب کو میں ولایت عطا کر دوں گا، سب کو اپنا ولی بنا لوں گا، وہ ایسا پاورفل ہوگا، اس کو میں اتنی عظمت دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت اویس نے سنا کہ سرکار غوث پاک آئیں گے، بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دیں گے اور پھر وہ یہ اعلان کریں گے جتنے اولیاء ہیں سب پر قیامت تک آنے والے اولیاء کے گردن پر میرا قدم ہے، سب ولی اپنا گردن جھکا لیں گے۔ کہ پروردگار وہ ولی تو آئیں گے، بعد میں آ کر جھکائیں گے، جو ابھی ہیں وہ جھکا رہے ہیں، آنے والے ہیں وہ جھکائیں گے، مولا جو ماں کے سکم میں ہیں وہ بھی جھکا رہے ہیں، جو باپ کے سر میں وہ جھکا رہے ہیں، عالم ارواح میں وہ بھی جھکا رہے ہیں، قیامت تک آنے والے اولیاء جھکائیں گے، مولا وہ بعد میں جو جھکائیں گے، جو ہیں جھکا رہے ہیں، مولا میں پہلے ہوں، وہ بعد میں آنے والا شہزادہ بعد میں ہوگا، مولا عبدالقادر بعد میں آئے گا،
مولا اویس آج ہی جھکا رہا ہے، اس عبد القادر کا قدم میرے کاندھے پر ہے۔ جس کے قدم کو، جس ولی کے قدم کو اپنے کاندھے، اپنے گردن پر وقت کا صف اول کا تابعی رکھے، اس غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جلیل القدر اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ سے پہلے کوئی غوث اعظم نہیں آیا، اللہ نے آپ کو غوث اعظم بنایا، غوثیت کبریٰ کے منزل پر آپ کو کھڑا کیا۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بے شمار ایسے معجزات، بے شمار ایسے کرامتوں کا صدور ہوا، جس کرامات کو دیکھنے کے بعد عام انسان تو عام انسان، وقت کے اولیاء بھی آپ کے یہاں تعظیماً بیٹھا کرتے تھے۔ جب آپ بیان کرتے تھے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، 1-2 ہزار نہیں، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ 70,000 کا وہ مجمع میں سرکار غوث پاک بیان کرتے تھے، سامنے والا جیسا سنتا تھا اخیر والا بھی ویسے ہی سنا کرتا تھا۔ کیا اللہ نے آپ کو زبان عطا کیا؟ کیا زور بیان عطا کیا؟ سرکار غوث پاک جب بیان کرتے کرتے کہتے یہ قال کی بات تھی، اب حال میں آؤ۔ جیسے ہی حال کہتے اس میں سے ہزاروں لوگوں کی چیخیں نکلتی، اور 70,000 میں سے آپ کے مجمع میں کم سے کم 700-800 لوگوں کی انتقال کر جاتے تھے۔ جب خوف خدا کی بات آتی، آپ کہتے قال کی بات ہو گئی، حال کی بات ہوگی، ہزاروں کی جانیں نکل جاتی، روح پرواز کر جاتا تھا۔ آپ کا خطبہ آپ کا بیان چل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام گزر رہے تھے، اب وہ ہوا کی دوش پر، ہوا پر گزر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے آواز دی، اے اللہ کے ولی، اے خضر کہاں جا رہے ہو؟ میرا بیان کر سن کر جاؤ۔ اب وہ چل رہے تھے، سرکار غوث پاک بھی ہوا پر قدم دھیرے دھیرے اونچا کیے۔ اب لوگوں کی نظریں تھی، آپ زمین پر کھڑے ہیں، اچانک ایسے ہی آپ پیروں پہ اونچا کرتے چلے جائیں، ایک تعجب خیز بات ہوگی کہ عام انسان ہے، یہ کیسے چل رہا ہے ایسی خالی جگہ پر؟ سرکار غوث پاک جیسے چلنے لگے، حضرت خضر کو آواز دی، اے خضر کہاں جا رہے ہو؟ عبد القادر کے بیان کو سن کر جاؤ۔ یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بیان کو، ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اور وہ نبی ہونے میں اختلاف ہے، ولی ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے بیان کو حضرت خضر سنیں۔ اس پاورفل ولی کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جن کے بیان وقت کا وہ ولی کامل جسے آپ خضر علیہ السلام کہیں، وہ ان کے بیان کو سنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دن میں مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے، اور جب آپ کی زندگی کا ایک اہم گوشہ گزرا، ایک اہم حصہ گزرا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں چلے جاتے شیخ حماد کی خانقاہ میں۔ شیخ حماد کی آپ خانقاہ پہنچتے، وہاں خانقاہ میں پہنچنے کے بعد شیخ حماد کے ہر رات پہنچتے تھے حضور غوث پاک ان کی خانقاہ، شیخ حماد کی خانقاہ میں۔ ایک رات آپ پہنچے، شیخ حماد کا بیان چل رہا تھا، تقریر چل رہی تھی، تقریر فنا بقا، علم ناسوت، علم جبروت پر تقریر چل رہی تھی۔ جب فنا بقا پر بات چل رہی تھی، ان کی تقریر جوش پر تھی، تقریر ختم ہوئی تو آپ بیٹھے، حضور غوث پاک نے کہا، اے شیخ حماد، اے میرے استاذ محترم، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شیخ حماد سے آپ نے کہا، میں اپنے خدا کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا شیخ حماد نے کہ عبد القادر جیلانی، اللہ نے تمہیں بڑی مرتبے سے نوازا ہے، بڑی عظمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، بڑی رفعت و بلندی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، پھر اس کٹھن مرحلے کو طے کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ کو دیکھنے کی جو تڑپ ہے، جو چاہت ہے، جو جستجو ہے، یوں ہی تمہیں حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی، محنتیں شاق کا اٹھانا پڑے گا۔ حضور غوث پاک نے کہا، میں اٹھا لوں گا، تمام محنتیں کر لوں گا، مگر اپنے رب کو دیکھوں گا۔
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں دیکھوں گا. شیخ حماد نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو سنو. شیخ حماد نے کہا عبد القادر پھر ایک چلہ کرو. وہ چلہ کیا ہوتا ہے؟ 40 دن کا چلہ. آج کی طرح چلہ نہیں کہ آپ یہاں گھومیں وہاں دین کی دعوت دیں وہاں تبلیغ کریں. تو ایسا اسے چلہ نہیں کہتے. چلہ کہتے ہیں ایک سرکل کو, ایک دائرے کو. چلہ کسے کہتے ہیں؟ چلے کی صحیح تعریف کیا ہے؟ چلہ کہتے ہیں کہ آدمی جس گھر میں چلہ کرے اٹھے تو سر لگے, یعنی صحیح طور پہ کھڑا نہ ہو سکے, لیٹے تو پیر مکمل نہ پھیلے, مکمل طور سے پیر نہ پھیلے. اب بیٹھے تو پیر لگے, کھڑے ہوئے تو سر لگے. ایسی جگہ پر, تنگ جگہ پر, ایسی تنگ جگہ پر آدمی بیٹھ کر خدا کو یاد کرے, وہاں پہ نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے. کتنا دن کرنا ہے؟ 40 روز کرنا ہے. اور کھانا کیا ہے؟ آپ نے کہا عبد القادر سنو, کھانے میں تمہیں ملے گا آشے جو, جو کا پانی, وہ بھی کتنا؟ 50 گرام. اسی سے تمہیں سحری بھی کرنی ہے, اسی سے افطاری بھی کرنی ہے. آپ اس کو بانٹ دیں 50 کو, آدھا آدھا کر لیں, 25 گرام ہو جائے گا. یعنی اسی سے سحری کرنی ہے 25 گرام میں, افطاری کرنا 25 گرام میں. آپ کو روزانہ دروازے پہ ایک آتا آنے والا آپ کو 50 گرام آشے جو دے کر چلا جاتا, اور آپ اسی سے سحری کرتے, اسی سے افطاری کر لیتے. اب یہ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا, 40 دن کا معاملہ تھا. آپ بتائیں اسے آپ ایک دن کر پائے گا آدمی؟ ایک دن نہیں کر. ایک دن تو بڑی بات ہے. سحری کی اگر آشے جو کہ آپ آدھا گلاس, 2-4 گلاس پانی پی لیں, ایک جگ پانی پی لیں, دوپہر تک پانی نکل جائے گا, پھر آپ پانی ہو جائیں گے, آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 10 دن گزرا, دن ہفتوں میں بدلے, ہفتہ مہینے میں بدل گیا, اب 40 دن کے قریب ہے, مگر کچھ محسوس نہیں ہوا, کوئی محسوس نہیں, کوئی فرق نہیں, کوئی چینجنگ نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ 40 دن گزار لیتے ہیں اسی سرکل میں, اسی چلے میں کاٹ لیتے ہیں. 40 دن گزارنے کے بعد پھر گئے شیخ حماد کی خانقاہ میں, چہرہ دیکھا اپنے شیخ کا, مسکرائے. شیخ حماد نے کہا آ گئے, بیٹھیے. سلام و کلام ہوا. کہا حضور 40 دن گزار لیا بس کچھ نہیں دیکھا, پھر اور ایک چلہ کر لو. حضور واسطہ پکڑے, اور ایک چلہ کروں, اسے بھی کر لو. کہا بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. کہا کوئی بات نہیں, اٹھا لوں گا. پھر حضور واسطہ پاک نے پھر 40 دن کا چلہ کیا, پھر اس کے گھر چلے گئے, دروازہ بند کر دیا گیا. 40 دن رہے. اب دن ہفتوں میں بدلے, ہفتے مہینے میں بدل گئے. اب 40واں قریب آنے لگا. جب 40 دن قریب آنے لگا, 35 دن کے بعد آپ کو دکھتا ایک پردہ ہے, ایک چلمن ہے, ایک چادر تنی ہے, اس کے پیچھے کچھ ہے. یہ پردہ ہٹ جائے وہ جلوہ دکھے. اب آپ کو یہ اس چلے سے یہ فائدہ آپ کو ملا کہ کوئی پردہ ہے, پیچھے کوئی جلوہ ہے. یہ چلمن ہٹ جائے, یہ پردہ ہٹے, پیچھے والا جلوہ دکھ جائے, وہ جلوہ خدا ہے, خدا کی تجلی ہے, اس کو میں دیکھ لوں. چاہت بڑی تیز ہے, جستجو ہے کہ میں خدا کو دیکھوں. اب وہ پردہ ہٹتا نہیں, جلوہ خدا دکھتا نہیں, تجلی الہی کی زیارت ہو نہیں پا رہی ہے. پھر 40 دن اسی یاد میں, اسی جستجو میں گزر جاتا ہے. 40 دن پورا ہو گیا, دروازہ کھول دیا گیا, آپ باہر آئے. پھر شیخ حماد کی خانقاہ پہنچے, سلام و کلام کیا. کہا حضور اس بار یہ دیکھا ایک چادر ہے, ایک پردہ ہے, ایک چلمن ہے, اس کے پیچھے کچھ ہے. یہ پردہ ہٹے تو جلوہ دکھے, یہ پردہ ہٹتا نہیں, یہ چادر ہٹتی نہیں, جلوہ دکھتا ہی نہیں. کہا پھر ایک اور چلہ کر لو. اب ایک اور چلہ مطلب کہ 120 دن آ گئے. آپ بتائیں عام آدمی ہو, ایک چلے کاٹنے کے بعد پھر کہاں جانا چاہیے اس کو؟ بڑی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ہیں 3 چلے کے لیے تیار ہیں, کہہ رہے ہیں کہ حضور میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے, ملے گا وہی تمہیں کھانے کے لیے, پینے کے لیے وہی ملے گا. آشے جو 50 گرام, سحری اسی سے کرنی ہے, افطاری بھی اسی سے کرنی ہے. سرکار غوث پاک راضی ہو گئے. پھر چلے گئے کمرے کے اندر, پھر چلہ کیا, پھر اللہ کی عبادت پہ عبادت, وہیں پہ روزے پہ روزہ, وہیں پہ چل رہا ہے عبادت پہ عبادت, روزے پہ روزہ.
پھر وہی 35 دن آیا، 35 دن کے بعد پھر وہی معاملہ ہے، وہی پردہ ہے، وہی چلمن ہے، وہی چادر ہے، وہ ہٹے تو جلوہ خدا دکھے، پھر وہی ہے۔ 38 دن بھی معاملہ وہی، 39واں دن آ گیا، معاملہ وہی ہے، اور آپ پورے دل میں ٹھان لیتے ہیں، پورا اصول کر لیتے ہیں، پورا عزم کر لیتے ہیں، پورے عزم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آج خدا کی تجلی کا زیارت کروں گا، آج جلوہ خدا دیکھ ہی کے رہوں گا۔ اب تک سرکار غوث پاک کی پوری توجہ چادر کی طرف تھی، اب تک توجہ آپ کی وہ چلمن کی طرف تھی، وہ پردے کی طرف تھی، اب آپ کی توجہ اپنی طرف آتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اب وہ اپنی طرف آتے ہیں کہ مجھے تو خدا نے اتنی عظمت دی ہے، میں قبرستان سے گزر جاؤں مردہ کفن یہ کھڑا ہو جائے، میں 70 مریدوں کی یہاں افطار کی دعوت میں پہنچ جاؤں، میں جدھر چلوں مریدوں کا قافلہ چلے، میں جو کہہ دوں اللہ فوراً میری بات کی لاج رکھ لے، پوری کر دے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ اپنی جانب متوجہ ہوئے تو پھر پردہ ہٹ گیا، یہ جیسے ہی پردہ ہٹا سرکار غوث پاک نے خدا کی تجلی کا مشاہدہ کر لیا۔ یہ وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی فرماتے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ساتھ بڑی عظیم ذات ہے، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت آج ہم صرف لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ جب یہ منظر اس وقت کے دور میں ہوا ہوگا، آپ کے ایک مرید ہیں، آج ہم مانتے ہیں، ان سے فریاد بھی طلب کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک ہم پر نظر کرم فرما دیں، اپنی نگاہ کرم ڈال دیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نگاہ کرم ہو جائے، ہماری زندگی بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ آپ کے خانقاہ میں ایک ہیں جناب بارقی رضی اللہ عنہ، ان کا کام یہ تھا وہ کنویں سے پانی نکالتے، لوگوں کو وضو بناتے، لوگوں کو پانی دیتے، لوگ وضو بناتے، اس سے کوئی پانی پینا آتا اس کو نکال پانی دیتے۔ آپ کے کنویں سے ان کی ڈیوٹی یہی تھی، آنے والوں کو پانی پلانا، وضو کرانا، ان کا کام یہی تھا۔ ایک دن خیال آیا میں نے کافی دن یہاں ڈیوٹی کی، ذمہ داری مجھے جو دی گئی ہے اس سے پورا کر رہا ہوں، مگر میں بھی ولی ہوں کہ نہیں، میں بھی ولی ہوں کہ نہیں، کہ جو یہاں سے گزرتا ولی بن جاتا ہے، جو یہاں پانی پیتا ولی بن جاتا ہے، میں تو 12 سال سے خدمت کر رہا ہوں، میں بھی ولی ہوں کہ نہیں۔ انہیں یہ جب بات دل میں آئی، کہا میں ولی ہوں نہیں ہوں، اب یہ تو پوچھا تو نہیں جا سکتا۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ بہت دنوں تک میں نے یہاں کام کیا، اب جاتا ہوں مکہ شریف، چلوں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، حج کروں گا، وہاں سے آب زمزم نکال کر لوگوں کو پلاؤں گا۔ بہت دنوں تک میں نے سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں رہ کر لوگوں کی خدمت کی ہے، مخلوق خدا کی بہت خدمت کر دی، اب چلتا ہوں مکہ شریف، وہاں حج کروں گا، عمرہ کروں گا، پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد آنے والے زائرین کو پانی پلاؤں گا، آب زمزم پلاؤں گا۔ اس خیال سے بغداد شہر سے باہر نکلے، 2 بزرگ ملاقات کیے، 2 بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا، سلام کیا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مکہ شریف۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ شریف۔ ارادہ کیا ہے؟ حج کا۔ اور کیا؟ عمرہ کروں گا۔ آپ کا اور کیا ارادہ ہے؟ کہ میرا ارادہ ہے کہ بغداد شریف میں رہا سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں، بہت لوگوں کو 12 سال تک میں نے پانی پلایا، وضو کرایا، اب دل کی یہ خواہش ہے کہ مکہ شریف جاؤں گا، وہاں لوگوں آب زمزم پلاؤں گا۔ اچھا، یہ بڑی اچھی نیت ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ ہم بھی چل رہے ہیں، ساتھ ہو لیے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 لوگ تھے، کھانے پینے کے جو سامان تھے، ایک دن کھائے پیے، دوسرے دن کھائے پیے، تیسرے دن کھائے پیے، سارا سامان ختم۔ اب جو 2 بزرگ تھے ساتھ میں، انہوں نے کہا سنو، تم دونوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اب ہفتوں گزر گئے بھی، ہم سفر میں ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ہم سے ختم ہو چکا ہے، بھوک بھی بڑی تیز تینوں کو لگی ہے، اب تم دونوں میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے، تم دونوں اللہ والے ہو، اللہ کے ولی ہو، تم دعا کرو اللہ تعالیٰ کوئی پکا پکایا ہوا دسترخوان اتار دے،
جس میں تینوں کے لیے کھانے کے سامان ہو، روٹیاں ہو، دودھ ہو، شکر ہو، ساری چیزیں ہو کہ ہم اسے کھا کر سیراب ہو کر پھر سفر میں نکلیں۔ اور دو بزرگوں نے دعا کی، اس میں سے ایک بزرگ نے دعا کی، ولی نے دعا کی، آسمان سے تینوں کے لیے ایک ایک گلاس دودھ، دو دو روٹیاں سب کے لیے آ گئی۔ اب ایک ایک گلاس دودھ سب کے لیے آیا، دو دو روٹیاں آئیں، دسترخوان نیچے آیا، تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور دودھ بھی پیا، روٹی بھی کھائی، پھر سفر نکل گئے۔ پھر ایک دو دن گزرا، پھر بھوک لگی، پھر اس بزرگ نے کہا کہ بھائی اب تمہاری باری ہے، تم تو دعا کر لو، تم دونوں آپ چلے تھے سفر میں، تو تم دونوں میں سے ایک تو دعا کر دیا ہے، نتیجہ آ گیا، تم بھی دعا کر لو۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اب کچھ کہا دعا کے لیے، پھر پکایا کھانا، پھر دو دو روٹیاں، پھر ایک ایک گلاس دودھ آ گیا، تینوں نے کھا لیا، پھر سفر نکلے۔ پھر یہ بزرگ جو سرکار غوث پاک کی خانقاہ سے نکل کر گئے تھے، یہ کچھ کہتے، اس سے پہلے ان دو بزرگ نے کہا جناب سنو، اب تک تو ہماری باری تھی، ہم دعا کرتے تھے، دسترخوان میں کھانا آ جاتا تھا، اب ہماری باری ختم ہے، اب تمہاری باری ہے۔ کہا یہ کیا کہتے ہو؟ نہ ہاں اب دعا کریں۔ کہا سنو میں کوئی ولی نہیں ہوں، مجھے نہ علم ہے کہ میں ولی ہوں، اب تم دونوں ولی تھے، تم نے دعا کی، کھانا آ گیا، میں دعا نہیں کر سکتا، جناب تم دعا کرو۔ کہا ٹھیک ہے جب تم کہتے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اب تک دو دو روٹیاں آتی تھی، ایک ایک گلاس دودھ آتا تھا، جب انہوں نے دعا کی تو ایک ایک گلاس دودھ نہیں، دو دو گلاس دودھ آیا، جہاں دو دو روٹیاں آتی تھیں وہاں چار چار روٹیاں آ گئی۔ اب انہوں نے کہا، ان دو بزرگوں نے کہا کہ بھائی ہم دعا کرتے تھے، دو دو روٹیاں آتی تھی، ایک ایک گلاس دودھ آتا تھا، تم کون سی ایسی دعا کیے کہ چار چار روٹیاں آ گئی اور دو دو گلاس دودھ، کون سی ایسی دعا کیے؟ کہا سنو میں کوئی دعا نہیں کیا، جو تم دعا کرتے تھے میں آمین کہتا تھا، میں نے وہی کہا یا اللہ جس کے وسیلے سے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اس ولی کے صدقے یا اللہ تم بھی کھانا دے دے۔ جب میں نے یہ دعا کی یا اللہ یہ بزرگ جو دعا کرتے تھے جس ولی کے وسیلے سے، اس ولی کا وسیلہ میں بھی دیتا ہوں، یا اللہ اس کے وسیلے سے کھانا نہ بھیج دے۔ اب وہ دو بزرگ کہتے ہیں بھائی ہم دعا کرتے تھے یا اللہ یہ جو جناب بارکی ہیں غوث پاک کی خانقاہ سے آئے ہیں، مولا اس غوث پاک کے خادم کا تجھے واسطہ ہے، اس ولی کا واسطہ ہے، میں اس کے وسیلے سے کھانا بھیج دے، یعنی اس ولی کے واسطے سے کھانا بھیج دے۔ حضرت بارکی کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ یہ لوگ میرا وسیلہ دے کر کھانا منگا رہے تھے تو مجھے یقین ہو گیا میں بھی اللہ کا ولی ہوں، اب مکہ شریف نہیں جاؤں گا، وہاں لوگوں آب زمزم نہیں جاؤں گا، مجھے لوٹ کر بھی بغداد چلے جانا چاہیے۔ وہ پھر بغداد آ گئے، پوری زندگی وہی رہے، غوث پاک کی خانقاہ میں رہ کر آنے والے زائرین کو پانی پلاتے رہے، ان کو وضو بناتے رہے، وہ خدمت دین اور خدمت خلق کا کام انجام دیتے رہے۔ یہ سرکار غوث پاک کی خانقاہ کے لوگوں کا کام ہے، جو وہاں پانی لوگوں کو پلائے وہ بھی ولی بن جائے۔ ایک شخص آیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے میرا باپ عذاب میں ہے۔ کہا اچھا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا پھر کبھی میرے مدرسے کے قریب سے گزرا، میرا کبھی بیان سنا؟ میں بیان کرتا رہا ہوں، تقریر کرتا ہوں، کبھی وہ میرے محفل میں بیٹھ کر تقریر سن رہا ہو؟ کہا نہیں سنا۔ اچھا کبھی میرے مدرسے کے قریب سے گزرا؟ اس بچے نے کہا، اس بیٹے نے کہا حضور ہاں ایک بار مجھے لے کر آپ کے مدرسے کے قریب سے گزرا ہے، اور آپ نکلے، آپ کی دامن کی ہوا مجھ کو میرے باپ کو لگی ہے۔ کہا جا میں دعا کرتا ہوں اللہ جس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا ہے مولا اس شخص کو بخش دے۔ اب فوراً ہی وہ انسان خوش ہو گیا، گھر گیا، پھر دوسرے دن آیا، کہا سرکار آپ نے دعا کی اللہ نے قبول کر لی۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا خواب میں میرا باپ ملا۔ کہا بیٹا تو غوث پاک کی خانقاہ گیا، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ دعا کی اللہ جس نے میرے چہرے کو دیکھا ہے اسے بخش دے، اللہ نے مجھے فوراً بخش دیا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، اور جس کے حق میں دعا کر دیں، اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کا ولی زندہ ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اس کے رسول کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اپنے فضل سے اللہ اس کے رسول نوازتے ہیں بندوں کو۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت دی ہے، وہ قوت دی ہے، جب تک زندہ ہیں اپنے ماننے والوں کو
نوازتے رہتے ہیں، جب گزر جاتے ہیں، جب پردہ کر جاتے ہیں، وصال کر جاتے ہیں، تو بھی اپنے ماننے والوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ اور جبکہ اولیاء کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ وصال کر جاتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں، ان کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، ان کی قوت سماعت اور بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں عام مومن کے بارے میں دیکھیں، حدیث رسول ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ آپ دیکھیں جب عام مومن انتقال کر جاتا ہے، حکم ہے، رسول پاک کا حکم ہے کہ جب تم کسی مومن کے قبرستان کے قریب سے گزرو، مردوں کو سلام کر لیا کرو۔ اب جب وہ سنتا نہیں تو ہم سلام کیوں کرتے؟ یعنی کہ وہ سنتا ہے۔ پھر ہم 6 فٹ ہائٹ کے اونچے میں خود کی اپنی قد 5 فٹ 6 فٹ اتنے اونچے سے آواز دیتے ہیں السلام علیکم، وہ بندہ بھی کم سے کم 6 فٹ کے نیچے لیٹا ہے، اور برسوں کے بعد ہم اس کی قبر پہ پہنچے ہیں، سلام کر رہے ہیں، بندہ حدیث رسول کے مطابق ہمارے سلام کو سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، ہمارے سلام کا جواب بھی وہ دیتا ہے مردہ۔ جب عام مومن ہماری آواز کو سنے، ہمارے سلام کو سنے اور جواب بھی دے، تو جب عام مومن کے سننے کا یہ عالم ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی سن سکتا ہے، تو غوث اعظم کیوں نہیں سن سکتے؟ غریب نواز کیوں نہیں سن سکتے؟ نبی کیوں نہیں سن سکتے؟ نبی کے غلام سنتے ہیں، میرے آقا ضرور سنتے ہیں۔ جب غلام کی سننے کا عالم یہ ہے تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکابر اولیاء کی زندگی دیکھیں۔ سرکار غوث پاک نے جب جامع مسجد بغداد کی جامع مسجد میں یہ اعلان کیا کہ تمام اولیاء کے کاندھے پر میرا قدم ہے، سرکار غریب نواز خراسان کی پہاڑی پہ عبادت کر رہے تھے، جیسے ہی سلام پھیرا آپ کو آواز آئی کہ سرکار غوث پاک نے آواز دی ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کے کاندھے پر ہے۔ سرکار غریب نواز خراسان کی پہاڑی کئی 100 کلومیٹر دور پہ آپ عبادت کر رہے تھے، اب اس آواز کو سنتے ہیں، کہتے ہیں بل علی عینی و راسی، یا غوث پاک آپ کہتے ہیں آپ کا قدم صرف اولیاء کے کاندھے پر ہے، مگر وقت کا معین الدین وقت غریب نواز کہتے ہیں میرا آپ کا قدم میرے صرف کاندھے پر نہیں، بل علی عینی و راسی، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ یہ قدم مبارک کو لے کر اپنے کاندھے پر رکھنے کی دعا، تمنا، آرزو، گزارش پیش کر رہے ہیں وقت کے غریب نواز۔ اس لیے میرے سرکار حالت فرماتے ہیں، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ جب تلوے کا یہ عالم ہے تو ان کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا، ان کے سر کا عالم کیا ہوگا۔ جہاں اولیاء ان کے تلووں پر آدمی اپنا سر رکھتے ہیں، وقت کے غوث، قطب، ابدال ان کے تلووں پہ اپنا سر رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچھاتے ہیں، تو پھر جب اولیاء رکھتے ہیں تو پھر عام انسان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم تو ان کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے، مرحوم اشرف علی خان کی مغفرت فرمائے، اور سونبا کے جو بھائی جو بیمار ہیں عبد المطلب، اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ سرکار غوث پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی ساری بہاریں، ساری برکتیں نصیب عطا فرمائے، ان کی محبت میں جینے اور مرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، مسلک اولاد کے ساتھ سختی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس پہ کام رہنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔